بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا واقعب الصلاح اور آخر کیا تھا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں خوف، آخرت میں ولا خوف علیہم ولا هم، شاعر کہتے ہیں آخرت میں غمگین نہیں ہوں گے، آخرت میں یہ قید لگائی ہے فی الآخرہ، کیوں کہتے ہیں فی الدنیا، رہا دنیا میں، اما فی الدنیا، رہا دنیا میں، تو دنیا میں مومن کو بڑا خوف ہوتا ہے، دنیا میں فالمؤمنون اشد خوفا، بہت ڈرتے ہیں مومن دنیا میں، دنیا میں بہت اور بہت غمگین ہوتے ہیں، بہت غمین ہوتے ہیں۔ جو مومن نہیں ان کی بنسبت ان کی یہ زیادہ ڈرتے ہیں، یہ اب مقابلہ بھی تو ہوا نا کہ کس کے مقابلے میں یہ بہت ڈرتے ہیں، بہت غم کھاتے ہیں، بہت کہتے ہیں جو مومن نہیں ہیں، جو ان کی بنسبت کس سے؟ عاقبت، کسے؟ عاقبت سے ڈرتے ہیں، ان کی بنسبت جو مومن نہیں ہے تو انہیں زیادہ عاقبت کا خوف ہوتا ہے، انجام کا، میرا انجام کیسا ہوگا، میں ایمان پہ جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ آخرت میں کیا ہوگا، یہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں۔ تو کیا آخرت میں پھر ان کے لیے غم نہیں ہوگا؟ جو یہاں ڈرتے ہیں وہاں نہیں ڈریں گے، وہاں نہیں گے، جو جہاں فکر کرتے ہیں وہاں بچ جائیں گے، وہاں بچ جائیں گے۔ تو یہاں ہمارے کہتے ہیں کہ جی بیان ہماری مرضی کا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈرانا نہیں، موت کا نام بھی نہیں لینا کیونکہ مرنا نہیں، موت کا نہیں نام لینا، کس کا؟ وہ موت کا نام نہ لو، مرنا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کتنی بار موت کو یاد فرماتے تھے، موت کو یاد فرماتے تھے۔ بندہ جب موت کو یاد کرتا ہے نا، موت کو یاد کرنے کا مطلب ہے کہ موت 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 موت، یہ یاد کرنا ہے، موت کو یاد رکھے، موت کو یاد رکھے، تصور میں لائے، کس میں؟ مائنڈ میں لائے، مرنا ہے، کیا ہے؟ پھر یہاں کے لیے کیا کرنا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کیا لائے؟ تصور میں مرنا ہے، پھر اس عارضی دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، اور اس عارضی زندگی کے لیے کیا کرنا ہے؟ آخر مرنا ہے، آخر، اور مر کر ہی درجے چڑھنا ہے، کیا ہے؟ درجے نہیں آگے ملے، ایک درجہ پڑھ کے آئے ہو، محنت کر کے آئے ہو، مشقت جھیل کے آئے ہو، اب درجے ہیں حافظ قرآن سے، اور جو قرآن پڑھنے والے کہا پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، جنت کے درجے، ایک ایک آیت پہ درجہ، ایک ایک آیت پہ درجہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو موت کا تصور، مرنا ہے تو یہاں کے لیے نہیں کچھ کرنا ہے، جہاں جانا ہے مر کے وہاں کے لیے کرنا ہے، وہاں کے لیے، اس لیے موت کو یاد کرنا ہے، موت کو، تو انجام پھر سامنے آتا ہے نا، آخر مرنا ہے، پھر وہ ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے، انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، پھر وہ تیاری میں لگا رہتا ہے، تیاری میں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نہیں جی خوف کی بات ہی نہیں کرنی، ہاں شوگر کے مریض بھی کہتے ہیں ہمیں مٹھائی دو، ہمیں کیا دو؟ مٹھائی دو، کو اسپتال ہی کھلے کر لو، آگے کھلے ہو گئے ہیں، آگے ہی کھلے ہو گئے ہیں۔ خوف سے تو بندہ بن جاتا ہے، ابتدا میں ہوتے ہیں انہیں خوف دلایا جاتا ہے،
بڑے پھر بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن دکھ ہوتا ہے آج ابا جی کو بھی خوف دلانا پڑتا ہے اور اماں جی کو بھی خوف دلانا پڑتا ہے، کیا؟ حالانکہ ابا جی وہ ہیں کہ اب خوف دلا کر بچے کو تیار کریں، بچے کو بتائیں بیٹا یہاں نہیں رہنا، کچھ دن کے لیے آئے ہیں، کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، پھر ہم نے جانا ہے، یہ تو ہماری ایک سفر گاہ ہے، ہم نے سفر کر کے چلے جانا ہے، رہنا نہیں ہے، منزل آگے ہے بیٹا۔ تو پھر منزل دیکھو کیسی ہے، قبر کے حالات کیسے ہیں، قبر میں کیا کچھ ہوگا، کیا پوچھا جائے گا، پھر اس کے بعد جو سزا کا سلسلہ ہے، کیا سانپ ڈسیں گے، کیا آپ کو گرز لگیں گے، اور گرز ماریں گے کون، کیا اس میں گنجا سانپ بھی ہوگا، پھر قبر میں کیا حالات ہوں گے، پھر معاشر کے دن پھر یہ کیا ہوگا، یعنی یہ باتیں بیٹا اس کے لیے ہم نے آگے جانا ہے کہ ہمارا اگلا وقت ٹھیک ہو جائے، ہماری منزل ہمیں مل جائے، ہم وہ پریشان نہ ہوں، ہمیں تکلیف نہ ہو، ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، یہ ہماری آزمائش، یہ ہماری، یہ دنیا جی لگانے کی جا نہیں، یہ دنیا یہ عبرت گاہ ہے، کوئی تماشا تو نہیں، یہ عبرت گاہ ہے، تماشا کی جگہ نہیں، کیا ہے، اسے عبرت حاصل کرو، اسے سمجھ آ گئی؟ تو مومن تو زیادہ خوف رکھتے ہیں ان سے جو مومن ہی نہیں، انہیں مومن ہی نہیں، وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، یا آخرت کو ان کو اس طرح کا جس طرح انجام سے مومن ڈرتا ہے، مومن ڈرتا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کثرت سے یاد کرو اسے جو لذات کو مٹا دیتی ہے، حازم اللذات، کس کو مٹاتی ہے؟ تو وہ کون ہے جو لذات کو مٹا دیتی ہے؟ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ مجھے مچھی دو، مچھی کھانی ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ چڑیل دکھاؤ، میں اس کے دیکھوں، آنکھ کا ٹیسٹ لوں، اس کا حسن دیکھوں، وہ بدکاری دیکھوں، چاہتا ہے آپ؟ اس کا ٹیسٹ ختم ہو گیا، اس سے میں وہ فلاں چیز دیکھوں، سونا بڑا خوبصورت لگا تھا، یہی پڑی تھی، وہ بڑی خوبصورت لگی تھی، اب یہ تو گئی، اس سے جو دیکھتا تھا وہ تو گیا، اب چسکا کہاں گیا وہ دیکھنے کا، وہ چکھنے کا، زبان کے ساتھ ٹیسٹ تھا، اب مر گیا، اب اس کا ٹیسٹ رہے گا؟ مزہ کیا؟ اس سے گناہ کرتا تھا نا چسکا کے لیے، یہ بھی گیا، اس سے چھو کے گناہ کرتا تھا نا چسکے کے لیے، ٹیسٹ گئے۔ تو جو موت نے کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ تمہاری لذتیں مٹا دینی ہے، جو اس سے چکھ رہے تھے، اس سے چکھ رہے تھے، اس سے مزے لے رہے تھے، اس سے مزے لے رہے تھے، ان سے مزے لے رہے تھے، ان سے مزے لے رہے تھے، موت آئی تو کیا ہوا؟ مزے ختم، کیا؟ اس کا مطلب موت مزے مٹانے آتی ہے، موت کیا کرتی ہے؟ ان کے چسکے مٹا دیتی ہے، ان کے صوفیہ سمجھ گئے، اور صوفیہ نے کہا موت نے ان کے ٹیسٹ کو ختم کرنا ہے، کیا؟ ان کو مٹانا ہے، تو لہذا موت جو آ کے مٹائے گی تم پہلے ہی مٹ جاؤ، تاکہ مرنے سے کے بعد بھی نہ مرو، تاکہ نہیں، شاید تم سمجھ آئیے آپ کو، تاکہ مرنے کے بعد بھی آپ نہ مرو، کیونکہ جو موت نے کام کرنا تھا وہ آپ نے پہلے کر لیا، کیا کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موت کو یاد کرو کثرت سے، کہ موت لذات کو مٹاتی ہے، موت صوفیہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا موت کس کو مٹاتی ہے؟ تو لہذا پھر جب تصور موت کا آئے گا تو پھر اگلے جہان جانے کا تصور آئے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور آئے گا، سوالات و جوابات کا تصور آئے گا، سزاؤں کا تصور آئے گا، انعامات کا تصور آئے گا، یہ تصور اس کو آئے گا۔ تو جب وہ تصور آئے گا تو پھر کہے گا دو نمبری نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، بد دیانتی نہیں کرنی، عزت نہیں لوٹنی، مال نہیں لوٹنا، بھائی بہنوں کی عزت کا رکھوالا بننا ہے، دل نہیں دکھانے، دل جیتنے والا بننا ہے، نمازی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، سچا بننا ہے، سچوں کے ساتھ رہنا ہے، کیوں؟ مرنا ہے، اور پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے، پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو صوفیہ سمجھے تو انہوں نے یہاں ان کو برائی سے روکا، ان کو روکا، کیونکہ یہ لذت نہیں لینی، کیونکہ موت کو یاد کرنے کا مقصد یہ کہ یہ لذتوں کو مٹاتی ہے، تو ہم پہلے ہی عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔ تو صوفیہ نے اس کو روکا اور ان کو اللہ اس کے رسول کے فرامین کے تابع کر دیا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگایا ہے، اس لیے جو کام موت نے کرنا تھا صوفیہ نے پہلے کیا، اور پھر پہلے کر کے وہ کہا مرنے سے پہلے مر گئے، مرنے سے تو پھر زندہ ہو گئے، پھر
ہم کہتے ہیں ہم جب مرتے ہیں پھر مرتے ہیں، ہمیں مارا جاتا ہے، ہم مرتے نہیں ہیں، ہم بلکہ ہم جانور کے اوپر چڑھتے ہیں، پھر جانور ہمیں چلاتے ہیں، تو الٹا ہو گیا ہے، جانور ہمارے اوپر چڑھتے ہیں اور پھر ہمیں دوڑاتے ہیں، ہم نہیں مرتے، لیکن وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتے ہیں، تکلیفیں پریشانیاں یہاں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس کو روک کے رکھتے ہیں، تو پھر وہ موت کا تصور بندے کو اس سے روکتا ہے، جب وہ رک جاتا ہے سیدھی لائن پہ لے جاتا ہے، پھر کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آ جا، لوٹا اپنے رب کی طرف، رب تجھ سے راضی تو رب سے راضی، رب سے سمجھ آ گئی؟ تو مومن کو خوف ہوتا ہے، اگر خوف ہی نہ ہو تو پھر کہاں، وہ تو بے لگام ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ بے لگام۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی یہ ڈراتی ہیں، کیا؟ تو ہم نے کہا جہنم میں جانا ہے، مومن کو خوف نہ ہو تو مومن ہے، مومن کو خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک صحت مند ہے اور زندگی کی رمض چل رہی ہے، ٹھیک ہے، موت کا قریب وقت نہیں ہے، تو پھر خوف کو غالب رکھے، سیدھی لائن پہ رہے گا، سیدھی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ انہیں خوف نہیں، آپ کوئی کہے انہیں خوف نہیں ہونا، کوئی غم ہی نہیں، غم ہے کس کا؟ آخرت کا غم نہیں ہے، جو چیز پیچھے رہ گئی، مثلا پیچھے رہ جاتی ہے تو اس کا غم نہیں ہوتا، اور آئندہ پھر خوف نہیں، پریشانی نہیں ہوگی، لیکن کہا آخرت میں ان پہ نہ خوف ہے نہ غم ہے، کس میں؟ لیکن دنیا میں تو ہے، دنیا میں سب سے زیادہ غم گسار ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی سمجھ آئی؟ اب آگے جو فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، یہودیوں نے کہا لیست النصارى علی شیء، عیسائی کوئی شے نہیں ہے، عیسائی یہ کیا ہے، وہ بھی کہتا ہے کوئی شے نہیں، کہا تو یہودی ہے یا عیسائی ہے، ٹھیک ہے، یہودیوں نے کہا قالت الیہود، یہودیوں نے کہا عیسائی کوئی شے نہیں، عیسائی کیا مطلب؟ شارح کہتے ہیں معتدم بہ، یعنی گنتی میں نہیں ہے، یہی ہے نا مطلب، گنتی میں نہیں ہے، ایسا نہیں کہ عیسائی ہے ہی نہیں، عیسائی تو تھے لیکن گنتی میں نہیں۔ اب آپ کتنے ہیں؟ آپ سارے ہوں تو میں کہا سارے ہیں، سارے، لیکن شمار 4 کا کروں تو ہے ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں، کوئی تو جو کوئی شے نہ وہ گنتی میں نہیں ہوتا، تو یہ بھی کوئی شے نہیں، اسے گنتی میں نہیں، سمجھ آ گئی؟ اشارے سمجھا کرو، معتدم بہ، ایسا ہی کوئی شے نہیں، یعنی ان کا شمار نہیں کیا جاتا، ان کا ایسی شے ہے کہ شے کا شمار نہیں کیا جاتا۔ وہ کفرت بعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، کیا کر دیا؟ کہا کوئی شے نہیں، یعنی ایسی شے نہیں جسے شمار کیا جائے، شیء معتدم بہ، یہ صفت موصوف بن جائے۔ تو وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا لیست اليہود علی شیء، یہودی کوئی شے نہیں، شیء معتدم بہ، یعنی انہیں بھی کوئی شے شمار کیا جائے تو یہ بھی نہیں، شیء کی صفت بن جائے گی معتدم بہ۔ کفرت بموسیٰ، تو پھر عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کر دیا، اور عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا وہ کچھ نہیں، انہوں نے کہا وہ کچھ نہیں، حالانکہ دونوں کچھ نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، اللہ بمدد دونوں کتاب پڑھتے ہیں، دونوں، شارح کہتے ہیں کیا مطلب؟ اجل فریقان، یہ نکالا ہے فاعل، کیا؟ اور یہ ضمیر جو مرجع ہے ضمیر کا وہ بنایا فریقان، کہ دونوں فریق یعنی یہودی اور عیسائی، یتلون الکتاب، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، کتاب میں موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کچھ نہیں، پڑھ کے بھی کہتے ہیں کچھ نہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اس کا مطلب پڑھیا تھا بالکل صحیح ہوتا ہے، یہ پڑھے ہوئے ہیں، انہیں کتاب ملی، تو کتاب منزل علیہ، وہ کتاب جو ان پہ اتاری گئی، جو ان پر وہ پڑھتی ہیں۔ فی کتاب یہود، یہودیوں کی کتاب میں تصدیق و عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی، یہودیوں کی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود تھی، اور وفی کتاب النصارى، اور عیسائیوں کی کتاب میں تصدیق و موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اس میں موجود تھا، اور یہودیوں کی کتاب تورات میں موجود تھا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، دونوں کی تصدیق موجود تھی، تو دونوں ہی انکار کریں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اس میں ہے کہ موسیٰ بھی اللہ کے نبی، عیسیٰ بھی اللہ کے نبی، تو پھر کہتے ہیں کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں۔
والجملۃ حال یعنی وہم یتلون الکتاب بتا دیا یہ جملہ حال ہے. کیا ہے؟ حال ہے. کذالک کیا آگے؟ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم یوں ہی ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے مثل قولہم ان کے قول کی مثل ان کے قول کی مثل. فاللہ یحکم بینہم اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اس میں کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ جھگڑتے تھے جس میں آپ دیکھو حاشیہ نمبر 23 دیکھو اور حاشیہ نمبر 22 یہ جو کہا شارح نے کہ کذالک کما قال ہؤلاء کما کذالک کے بعد کہا کما قال ہؤلاء 22 یعنی ہؤلاء یہ جو شارح نے کہا وہ ہؤلاء کہہ کر اشارہ کرتا ہے اس طرف کہ یہ صفت مصدر محذوف مصدر محذوف کی صفت ہے. مصدر کس کی؟ مصدر. اب مصدر محذوف کی صفت ہے تو مصدر محذوف کیا ہے؟ کہتے ہیں یعنی قال المشرکون قولا قال مشرکون مشرکون نے کہا کہنا یوں ہی جیسا کہ انہوں نے کہا ان کے کہنے کی طرح مشرکین وہ جو نہیں جانتے تھے تو مشرکین نے بھی کہا مشرکین نے بھی کہا. اب دیکھیں کہتے المشرکون من العرب شاعر نے کہا لا یعلمون لا یعنی اجل مشرکون من العرب یعنی فاعل کون ہے؟ مشرکون عرب وغیرہ عرب کے مشرک اور ان کے علاوہ مشرک عرب اور عرب کے علاوہ مشرکین نے ان کے قول کی مثل کہا ہے ان کے جیسا کہ انہوں نے کہا جیسا کہ یہودیوں نے سارا نے کہا قول اسی طرح مشرکین نے بھی کہا مشرکین عرب کے اور عرب کے علاوہ نے بھی ان کی مثل کہا جو نہیں جانتے جو نہیں سمجھ آئی. کہتے اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا جو نہیں جانتے عرب کے مشرکین اور غیر مشرکین جو نہیں جانتے انہوں نے بھی یہودیوں عیسائیوں کے قول کی طرح کہا ہے یہودیوں بڑی کمال بات کی. کہتے ہیں ای فالمراد من ذالک تسلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ما وقع من المشرکین مشرکین سے جو واقع ہوا ہے نا اللہ پاک نے یہ فرما کرنا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. کیا دی ہے؟ وہ جان کر کہہ رہے تھے یہ ہوتی ہے کچھ نہیں جان کر اور وہ جان کر کہتے ہیں صحیح کچھ نہیں یہ جانتے نہیں تو بن جانے کہہ رہے ہیں بن تو محبوب وہ جان کے کہہ رہے ہیں یہ جانے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہوں آپ حالانکہ جاننے والے کو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن جاننے والے کہہ رہے ہیں جاننے تو وہی واقع ہوا ہے مشرکین سے بھی وہی کن سے مشرکین عرب اور وغیرہ سے واقع ہوا. اب دیکھو فَإِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَفَرُوا یہود اور نصارہ نے کفر کیا یہود و نصارہ نے اور وہ گمراہ ہوئے حق کو جاننے کے ساتھ انہیں پتہ تھا حق یہ ہے اس کے باوجود گمراہ ہوئے اس کے علم رکھنے کے باوجود وہ گمراہ ہوئے. پھر کیسا ہے بِمَن لَا عِلْمَ عِنْدَهُ پھر کیسا ہوگا اس کے ساتھ جسے علم ہی نہیں جسے علم ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں وہ تو جسے علم نہیں تو پھر فلا یستغرب ذلک منہم پھر یہ ان سے عجیب نہیں ہوگا کیا عجیب یا ان سے جب علم والوں سے ہو گیا ہے تو پھر جاہلوں سے ہو جائے تو کوئی عجیب ہے کوئی محبوب وہ جانتے تھے تو گمراہ ہو گئے یہ جانتے نہیں ہیں ہاں تو کہتے ہیں یار جاننے والوں سے ہو گیا تو نہ جاننے والوں سے کوئی عجیب ہے کوئی عجیب ہے لیکن کوئی عجیب ہے ہاں اور کوئی طبیب بھی ہے کوئی یہ بات عجیب ہے تو جاننے والوں سے ہو گیا تو پھر نہ جاننے والوں سے بھی تو نہ جاننے والوں نے بھی کہہ دیا ان کے قول کی مثل ان کے قول کی مثل کہتے ہیں یہ مثل قولہم بیان معنی ذالکا پیچھے ہو نا ذالکا کذالکا یہ ذالکا کا معنی کا بیان ہے ذالکا کے یہ نہیں کہ تقرار ہے کہ پیچھے بھی تو کہا نا وہ نہیں جانتے انہوں نے کہا ان کی مثل جو نہیں جانتے تو پھر آ گیا قولہم ان کے قول ان کے تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ ذالکا کا معنی کا بیان ہے لفظ کا تکرار نہیں ہے معنی کا بیان ہے. قالوا ان سب نے کہا لکل ذی دین یعنی ہر دین والے نے کہا لیسوا علی شیء
وہ کسی شے پر نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ وہ سب نے کہا، یعنی وہ یہودی، عیسائی، پھر کافر، مشرک، سب نے کہا کچھ ہی نہیں ہے، سب نے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ کہتے ہیں یہ جو کہا نا بیان ہے اس کا، یعنی کہتے ہیں یہ تاکید ہے اور تقریر ہے اس کی، اس کو پختہ کرنا ہے، اس کو فلا تکرار ہے، تکرار نہیں ہے، ذالکہ کے معنی کا بیان ہے، یعنی اس کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے، پختہ اور مثلا قولہم، مثلا قولہم۔ تو اس کی سمجھ آ گئی؟ اب آگے دیکھیں، ومن اظلم فاللہ یحکم، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ کس میں؟ بن امر دنیا، دین کے معاملے میں جس میں وہ جھگڑتے تھے، فی ما، کس میں؟ من امر دین کے معاملے میں وہ جھگڑتے تھے، اس میں علاوہ قیامت کے دن فیصلہ۔ فیدخل المحق الجنت والمبطل النار، پس حق والا جنت میں داخل ہو جائے گا اور مبطل یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ کس میں داخل ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور من اظلم، اس سے بڑا ظالم کون؟ اس سے بڑا ممن منع، جو روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، اس میں، اسمہ، اس کے نام کا، کہ جس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اس سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون؟ اس سے بڑا وسعی فی خرابہا، اور اللہ کے گھر کی خرابی میں کوشش کرے، اللہ کے گھر کی خرابی میں ویران کرنے میں کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم، وہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے، ما کان، نہیں ان کے لیے، یدخلوا، کہ اس میں داخل ہو، مگر خائفین، سوائے ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خزی، رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخر میں بڑا عذاب ہے۔ ومن اظلم، کہتے ہیں یہاں جو من ہے یہ استفہام ہے، بمعنی لا، کہ استفہام ہے انکاریہ، ٹھیک ہے، یعنی ومن اظلم ای لا احد اظلم، لا کوئی ایک اس سے بڑا ظالم نہیں، کوئی ایک، منع، جس نے روکا، جس نے، دیکھو نا مم معنی میں ضمیر لوٹ رہی ہے من کی طرف، جس نے روکا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کی مسجدوں سے، کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اس سے روکا، یعنی نماز تسبیح سے روکا، کس سے؟ بالصلاۃ والتسبیح، اور کوشش کی اس کی خرابی میں، یعنی بالہدم اب تعطیل، گرانے کے ساتھ، کیا؟ مسجد گرا دی یا چھٹی کرا دی، ذکر نہیں کرنے دینا، نماز نہیں پڑھنے دینی، ٹھیک ہے، یہ تو بیان سے بھی روک دیتے ہیں۔ نزلت یہ آیت اتری، یہ روم کے متعلق خبر دینے کے لیے، کس کے؟ اخبار عن الرومی الذین خربوا بیت المقدس، جنہوں نے بیت المقدس کو خراب کر دیا، تو رومیوں نے بیت المقدس کو خراب کر دیا، یا پھر مشرکین، یا یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، لما صد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ عن البیت، جب انہوں نے حدیبیہ کے ساتھ بیت اللہ سے، حدیبیہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں سے روکا، حالانکہ شان نزول میں دیکھو تو بیت المقدس ہے، تو بیت المقدس کتنی مسجدیں ہیں؟ ہے کچھ 6-7، کتنی؟ ایک یا فلسطین میں؟ تو پھر کیا نہ ٹائم کیوں لگے ہے؟ تو تو بڑا مشکل سوال پوچھے، ایک مسجد ہے زیادہ، ایک، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روکا، تو بتاؤ کعبہ ایک ہے کہ زیادہ ہے؟ وہاں اللہ کا گھر ایک ہے زیادہ؟ ایک ہے، تو پھر جمع کیوں بولا؟ مساجد، کیا بولا؟ ہاں، سوال سنو، پھر سوال ہو گیا سمجھ؟ فَإِن قُلْتَ، پھر اگر تو کہے قیل مساجد اللہ، کہا گیا اللہ کی مسجدیں، وَكَانَ الْمَنْعُ وَالتَّخْرِيبُ عَلَىٰ مَسْجِدٍ وَاحِدٍ، جو مسجد کو خراب کرنا اور مسجد سے روکنا وہ تو ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہی مسجد سے روکنا تھا، اور ایک ہی مسجد کی تخریب تھی، ایک ہی، وہ بیت المقدس ہے یا مسجد حرام ہے، یا تو پھر فرمایا کہ مساجد وہ تو ایک ہے، ایک ہے، تو ادھر زیادہ فرمایا گیا۔ جواب، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ حکم عام آئے، حکم کوئی حرج نہیں،
وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ خَاصًا، اگر جو سبب خاص ہو، پس منظر خاص ہو، حکم عام ہو جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی حرج۔ تو ایسے ہوتا ہے پس منظر خاص ہوتا ہے، سبب نزول خاص ہوتا ہے، شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، حکم۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر سبب خاص ہو تو مسجد ایک ہے تو حکم عام ہو جائے کہ ایک مسجد کا یہ حکم نہیں، ہر مسجد کا یہ حکم ہے، ہر کہ ایک مسجد کو خراب کرنا کہ ساری مسجد کو ہی خراب کرنا، ساری ایسا مطلب یہ مسجد حرام چیز نے تخریب کری ناجائز ہے، اور پاکستان کی مسجد اندر جائز ہے، باقی ساری مساجد کے اندر جائز ہے۔ مسجد اللہ کے ذکر سے بھی روک دو، نماز سے بھی روک دو، تسبیح سے بھی روک دو، دروازے بند کر دو، تالے لا دو، آگے نہیں آندے مسجد سے، ٹھیک ہے، پکے ہی بند کرو، نہ دو بابے کھڑے اٹھا تو نکلا باہر دفعہ ہو جا، ٹھیک ہے، ذکر ہی نہ کرنے دو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص ہوگا یا مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہی خاص ہوگا؟ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو حکم عام ہو اور سبب خاص ہو۔ جیسے مثال دیتے ہیں، جیسے کہ تو کہے، جیسا کہ، اور یہ کشاف نے مثال دی ہے، کس نے؟ کیا؟ تو کہے لمن آذا صالحا، تو کہے اس شخص کو کہ اس شخص کے لیے جس نے صالح کو اذیت دی، کس کے؟ تو کیا کہے؟ ومن اظلم ممن آذى الصالحین، کون ہے اس سے بڑا ظالم جس نے صالحین کو تکلیف دی؟ اس نے دی ہے صالح کو تکلیف، کس کو؟ لیکن کہتا کیا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون جس نے صالحین کو تکلیف دی ہے۔ تو اب صالحین جمع آیا کہ نہیں؟ تو پیچھے صالح ایک ہے کہ زیادہ ہے؟ تو سبب ایک کا تھا، ٹھیک ہے، لیکن حکم عام رہا۔ کشاف کہتا ہے جیسے ایک صالحین کو تکلیف دی تو وہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون جو صالحین کو تکلیف دے۔ ایک صالح کو تکلیف ساری کی تکلیف ہے، کیا؟ ایک رسول کا انکار سب کا انکار ہے، سب کا ہی ایک کو مان لیا، سبحان اللہ، بھی سب کو مان لیا، سب کو، لیکن صحیح مانے تو سب کو مانے نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ حکم عام رہے گا اگرچہ سبب خاص ہو، سبب۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ کہا کہ اللہ کی مسجد، کیا بولو، کیا؟ اللہ کی مسجد، تو یہ جمع ہے کس کی؟ مساجد کس کی جمع ہے؟ مسجد کی، اس میں ظرف ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ سجدے کے نام کے ساتھ مسجد کا نام کیوں رکھا گیا؟ یہاں خاص اللہ کی عبادت کے لیے جگہ مقرر کی گئی ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کی گئی ہے نا جگہ، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس کا نام مسجد کیوں رکھا؟ سجدے کے نام کے ساتھ کیوں رکھا؟ سجدے کے، سمجھ آ رہی ہے؟ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، کہتے ہیں اس لیے کہ نماز کے جو فرائض ہیں ان میں سے زیادہ شرف والا سجدہ ہی ہے، زیادہ۔ اب میں نماز کے فرائض نہیں پوچھنے لگا، لیکن جتنے فرائض ہیں ان میں سے زیادہ شان والا فرض کیا ہے؟ سجدہ۔ کیا ہے؟ سجدہ۔ کیوں؟ دلیل بھی تو ہو نا، حکم لگانا بھی ہمارے لیے، دعویٰ کرنا تو آسان ہی ہے، دعوے پہ دلیل دینا مشکل ہے۔ تو دعویٰ اور اس پہ دلیل جو نہ دے وہ ہے ذلیل۔ لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ، سب سے زیادہ جو رب کے قریب کرتا ہے وہ سجدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ سب سے زیادہ بندے کو جو رب کے قریب کرتا ہے وہ کیا؟ اور بندہ جس سے اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ۔ وَهُوَ سَاجِدٌ، اور وہ سجدہ کرنے والا ہے، سجدہ۔ تو اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ مسجد، اشرف ہے نا سجدہ، تو اس سجدے کے نام سے نام رکھ دیا گیا۔ اب سنو، لِأَنَّهُ مَحَلُّ غایۃ الذل والخضوع للہ، کیونکہ سجدے میں انتہا کی عاجزی ہوتی ہے، سجدے میں اللہ عز و جل کو مستقل ماننا، مستقل، اور اس کی بارگاہ کے آداب بجا لانا، اس میں سب سے زیادہ جس میں عجز اور انکساری آتی ہے اللہ کے حضور عاجزی۔ سجدہ ہے زمین پہ ماتھا ٹیک دینا، زمین پہ ماتھا ٹیکنا، سمجھ آ گئی؟ اگر ہم نماز میں تصور کریں کیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کیا حالیات، گناہگار، بدکار، سیاہکار، تجھے ماننا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سریہ نہیں کرتے، کوئی اللہ اکبر، تو یہ بڑا ہے، تو ہی یوں کیا ہے؟